اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت سن 1892 سے اپنے ممبران کو مختلف سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ابتدا میں جماعت کی سرگرمیاں جو محدود پیمانے پر شروع کی گئی تھیں، الحمدللہ اب ان کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ جماعت کی باغ دوڑ سنبھالنے کی ذمہ داری مختلف افراد سے ہوتی ہوئی آج کے منتخب اراکین کے کاندھوں پر ہے۔ گزشتہ 125 سال سے جاری اس سلسلے میں مختلف عہدوں پر کئی افراد آئے، مگر ان تمام میں جو بات یکساں رہی وہ ان کا جذبہ ایثار و قربانی ہے۔ آئیے گزشتہ مالی سال میں جماعت کی سرگرمیوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ فاطمی ایجوکیشن نیٹ ورک گزشتہ 5 دہائیوں سے قوم کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ایک معیاری تعلیمی نظام جو تمام عصری تقاضوں کے عین مطابق بھی ہو، اسے بنانے اور بأحسن و خوبی چلانے کے لیے مسلسل بنیادوں پر ایک خطیر رقم درکار ہوتی ہے۔ اگر مقصد تعلیم کے ذریعے منافع اکٹھا کرنا نہ ہو تو بسا اوقات طلبہ سے لی جانے والی فیس ان پر آنے والے اخراجات سے بھی کم رکھی جاتی ہے، اور جماعت اسی طرز پر طلبہ کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ بڑی تعداد ان طلبہ کی بھی ہوتی ہے جو اس سبسڈائزڈ فیس کو بھی ادا نہیں کر پاتے۔ یہاں خوجہ جماعت کا ویلفیئر ڈیسک اپنا فعال کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ ویلفیئر کی مد میں خرچ کی جانے والی کل رقم 3 کروڑ 12 لاکھ روپے ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے بچوں سے ٹیوشن فیس بھی نہیں لی جاتی۔ اس حوالے سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی فیس چارج نہیں کی گئی۔ میٹرک میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو فاطمیہ کالج میں اسکالرشپ کے ذریعے ٹیوشن فیس میں کمی کر کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس مد میں تقریباً 46 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا گیا۔ سن 2006 میں بننے والا فاطمیہ ہسپتال نہ صرف خوجہ کمیونٹی کے لیے بلکہ سولجر بازار اور اس کے اطراف میں مقیم افراد کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، جہاں وہ مناسب قیمت میں بہترین طبی سہولیات حاصل کرتے ہیں۔ کئی افراد ایسے بھی ہیں جو نہ صرف کراچی کے دور دراز کے علاقوں بلکہ کراچی کے باہر سے بھی تشریف لاتے ہیں۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو علاج معالجے کے ان اخراجات کو پورا نہیں کر پاتے۔ ایسے افراد کو ڈونیشن، زکوٰۃ و خمس اور دیگر ذرائع سے امداد کی جاتی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں ممبران کے لیے تقریباً 1 کروڑ 65 لاکھ روپے ویلفیئر کی مد میں خرچ کیے گئے۔ خوجہ جماعت کے ممبران کی آسانی کے لیے فاطمیہ ہسپتال کی مختلف سروسز میں خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ تقریباً 52 لاکھ روپے سے زائد کا ریلیف دیا گیا۔ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ممبران کی کرائے کے مد میں بھی مدد کی۔ اس ضمن میں 13,33,000 روپے خرچ کیے گئے۔
سی ٹی اسکین موجودہ طبی نظام میں تشخیص امراض کے حوالے سے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی ضرورت عموماً جن مریضوں کو پیش آتی ہے ان کے لیے آمد و رفت ویسے ہی آسان نہیں ہوتی۔ ایسے میں فاطمیہ ہسپتال میں داخل مریضوں کو ہسپتال کے باہر لے جا کر سی ٹی اسکین کروانا ان کے لیے مزید اذیت کا باعث تھا۔ اس موقع پر بھی کمیونٹی کے مخیر حضرات پیچھے نہ رہے اور جماعت کا بھرپور ساتھ دیا۔ الحمدللہ 32 سلائسر کی ایک برانڈ نیو مشین جاپان سے درآمد کی گئی۔ سی ٹی اسکین کی افتتاحی تقریب 4 دسمبر 2022 کو منعقد ہوئی۔ فلڈ ریلیف 2022 14 جون 2022 سے شروع ہونے والی سیلابی آفت نے ارض پاکستان میں جہاں 1700 سے زائد انسانی جانوں کو نگل لیا، وہیں تقریباً 3 کھرب سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی پہنچایا۔ سیلاب کی ان تباہ کاریوں سے تقریباً 9 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 3 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب پہلے ہی ملک شدید ترین معاشی بحران اور مسلسل بڑھتی مہنگائی کی لپیٹ میں تھا، اور سیلاب نے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ ان حالات میں مصیبت میں پھنسے مومنین کی امداد کے لیے خوجہ جماعت نے پہلے ہنگامی بنیادوں پر کچھ اقدام اٹھائے اور اب باقاعدہ بحالی کے عمل میں کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب تک صوبہ سندھ میں امداد سے مستفید افراد کی تعداد 59,300 ہے، جبکہ بلوچستان میں 39,386 افراد تک امداد پہنچ چکی ہے۔ اس امدادی مہم میں اب تک تقسیم کی گئی اشیاء کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ تقریباً 1800 خیموں کی تنصیب، 15,000 سے زائد راشن کے بوروں کی تقسیم، 7,000 سے زائد افراد کے لیے پکے ہوئے کھانے کی فراہمی، تقریباً 5,000 افراد میں مختلف قسم کی ادویات کی فراہمی، جبکہ وبائی صورتحال سے بچاؤ کے لیے تقریباً 18,000 مچھردانیوں کی تقسیم، 2,000 سے زائد مویشیوں کے لیے چارہ، تقریباً 1,600 افراد کے لیے واش روم کی سہولیات، جبکہ مختلف پانی کے فلٹر پلانٹس کے ذریعے 1,200 سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ کراچی خوجہ جماعت کے جن مخیر حضرات نے اس کار خیر میں تعاون فرمایا ہے، ان کے گھروں پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کی تمام مشکلات پریشانی آسان فرمائے۔ اگست 2022 میں ورلڈ فیڈریشن کا وفد صدر جناب صفدر جعفر صاحب کی سربراہی میں پاکستان آیا اور کراچی، حیدرآباد اور بدین جماعت کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ خوجہ جماعت کے مینیجنگ کمیٹی کے اراکین نے ورلڈ فیڈریشن کے مندوبین کو خوش آمدید کہا اور انہیں کمیونٹی ریلیف، فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک، فاطمیہ ہاسپٹل، ویلفیئر اور ہاؤسنگ سے متعلق کئی منصوبے دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ فیڈریشن کے تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ ورلڈ فیڈریشن نے جماعت کی کاوشوں کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سن 2000 میں شروع ہونے والا فنڈ ریزنگ کا یہ سلسلہ اب ایک مقبول سالانہ ایونٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس میں ممبران کی بڑھتی دلچسپی کو مزید بڑھانے کے لیے اس سال ایک بھرپور فیملی گالا کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ممبران کی ایک بہت بڑی تعداد نے فاطمیہ فیملی پارک میں شرکت کی، گالا سے لطف اندوز ہوئے اور ٹیلی تھون میں اپنے عطیات کے ذریعے شامل بھی ہوئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عطیات کے لیے کالز کرنے میں بچوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا، بلکہ گالا کے ٹیلی فون بوتھ پر تو لمبی لمبی قطاریں بھی دیکھنے میں آئیں۔ اس سال جناب مرتضی وہاب بنفس نفیس ٹیلی تھون میں شریک ہوئے
اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی حکومتی ذمہ داری میں جماعت کے کردار کو سراہا۔ الحمدللہ گزشتہ مالی سال میں جماعت کے ACCA یعنی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جانب سے ٹرینی ڈیولپمنٹ کے لیے گولڈ سٹیٹس امپلائر ہونے کی باقاعدہ تصدیق ایک سنگی میل سے کم نہیں۔ یہ دراصل جماعت کے ادارہ جاتی استحکام، اسٹاف کی پیشہ ورانہ مہارت اور ترقی کی علامت ہے۔ اس سے نہ صرف خواجہ جماعت کو اپنے فلاحی کاموں کو بأحسن خوبی انجام دینے میں مدد ملے گی، بلکہ طلبہ کے کیریئر میں سرٹیفائیڈ ٹریننگ کافی سود مند ثابت ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ پروفیشنل ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹریننگ کے مواقع ڈھونڈ رہے ہیں تو جماعت سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں۔ پاکستان سینٹر آف فلنتھروپی نے خواجہ جماعت کو اپنے آزادانہ جائزے کے بعد ایک مصدقہ غیر منافع بخش ادارے کے طور پر تسلیم کیا۔ اس جائزے میں انہوں نے جماعت کے مجموعی رپورٹنگ ڈھانچے، پالیسیوں اور تمام کلیدی شعبوں کے طریقہ کار یعنی مالیاتی نظام، افرادی قوت کے نظام، ہسپتال کی طبی سہولیات، نظام تعلیم، فلاحی خدمات وغیرہ کا بغور تفصیلی جائزہ لیا۔ PCP کی یہ تصدیق دراصل جماعت کی مینجمنٹ اور پیشہ ورانہ اسٹاف کی جماعت اور اس کے ممبران کی بہترین خدمت کی تصدیق ہے۔ PCP سرٹیفیکیشن جہاں جماعت کے خیر خواہوں اور ڈونرز کے جماعت پر موجود اعتماد کو مزید تقویت دے گی، وہیں جماعت کے لیے مختلف ٹیکس مراد کا بھی باعث بنے گی۔ خواجہ جماعت نے اپنی نوجوان نسل کو متحرک کرنے اور جماعت کے ساتھ ان کے رابطے کو بڑھانے کے لیے فکری نشستوں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس ضمن میں نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک ہم جہت اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق موضوعات پر 5 نشستوں کا انعقاد ہو چکا ہے، جس میں جہاں کمیونٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہیں مقررین میں بعض حکومتی عہدیداران بھی شامل رہے۔ ممبران کی بھرپور شرکت جماعت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ممبران سے موصول ہونے والی آراء کی روشنی میں مزید بہتری کے ساتھ جاری رہے گا۔ صحت مند جماعت پروگرام الحمدللہ اپنی بھرپور افادیت کی وجہ سے کمیونٹی میں بہت پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ اس سال 2 لاکھ روپے والی کوریج کے پلان کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے والی کوریج تک کا پلان بھی متعارف کروایا گیا۔ 2700 سے زائد ممبران اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ مستحق ممبران اور بیواؤں کی پریمیم کی ادائیگی کے لیے مخیر حضرات نے ایک بار پھر جماعت کے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ فاطمیہ اسپورٹس کمپلیکس میں اس سال بہت سی نئی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا، جن میں ممبران نے بھرپور شرکت کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان سرگرمیوں میں مکسڈ مارشل آرٹس، ہارڈ بال کرکٹ، فٹ بال اکیڈمی، سکیٹنگ، سمر کیمپ اور خواتین کے لیے بیڈمنٹن کوچنگ شامل ہیں۔ شعبہ خواتین ہمیشہ کی طرح اس سال بھی خواجہ جماعت کے شعبہ خواتین نے اپنے فعال کردار کو جاری رکھا اور مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا، جن میں خصوصی بچوں کے لیے عطائے فاطمہ پروگرام، چھاتی کے کینسر کے حوالے سے آگاہی مہم، آن لائن کوئز، حفظ قرآن پروگرام، معصومین علیہم السلام کی ولادت پر میلاد اور سمر کیمپ سر فہرست ہیں۔ فاطمیہ اسپورٹس کمپلیکس کی دوسری منزل پر ایک کمرے کو ترتیب دیا گیا، جس میں کمیونٹی کے کسی بھی عمر کے افراد اپنا وقت گزار کر نہ صرف آرام و سکون حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دوسرے افراد کے ساتھ میل ملاپ اور ٹی وی، کمپیوٹر، وائی فائی، انڈور گیمز وغیرہ کے ذریعے صحت مند تفریح بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عید مباہلہ کے موقع پر جب فاطمیہ ریکریشن روم کا افتتاح کیا گیا تو وہاں کمیونٹی کے معمر افراد یعنی 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے
جماعت کی جانب سے فاطمیہ سپورٹس کمپلیکس کی تمام سہولیات کی مفت فراہمی کا بھی اعلان کیا گیا۔ کتب خانوں کی موجودگی اور اس میں دلچسپی سے آنے والے افراد معاشرے کے علم دوست ہونے کی دلیل ہیں۔ علم دوستی کے اس سفر میں خواجہ جماعت نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے طلباء اور طالبات کے لیے الگ الگ لائبریریاں قائم کی ہیں۔ محسن قوم علامہ حاجی ناجی سے منسوب لائبریری تزئین و آرائش کے بعد مزید بہتر سہولیات کے ساتھ ممبران کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ بجلی کی فراہمی کی غیر یقینی صورتحال میں علامہ حاجی ناجی لائبریری طلباء کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، جہاں ماہانہ فقط 280 روپے میں بہترین اور پرسکون ماحول میں پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں کھارا در سے سولجر بازار، PECHS، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں نقل مکانی کے سلسلے کے باوجود آج بھی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کھارا در اور اس کے اطراف میں مقیم ہے۔ لہٰذا جماعت نے یہاں کھارا در آفس میں 10 کمپیوٹرز پر مشتمل ایک لیب کو ترتیب دیا، جہاں ابتدا میں مائکروسافٹ آفس اور ان پیج سے متعلق بنیادی معلومات پر مبنی 3 ماہ کے ایک کورس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کورس میں طلباء سے کوئی فیس طلب نہیں کی گئی، فقط 500 روپے طلباء سے لیے گئے جو مکمل حاضری کی صورت میں انہیں واپس کیے جانے تھے۔ عصر حاضر کی ضروریات کے پیش نظر جماعت اپنے معزز ممبران کے لیے مزید کمپیوٹر کورسز کا انعقاد کرتی رہے گی۔ حصول علم کی اہمیت قرآن مجید کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر خواجہ جماعت نے ہمیشہ اپنی حد الامکان کوشش کی کہ ممبران میں زیادہ سے زیادہ افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ اس حوالے سے جماعت نے بلا سود قرضوں کے ذریعے ممبران کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ قرضوں کی یہ سہولت زیادہ سے زیادہ ضرورت مند ممبران تک پہنچانے کے لیے ورلڈ فیڈریشن کے توسط سے ہیرجی فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ مزید بہتر اور جامع سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ اب تک 22 ممبران کو تقریباً 20 لاکھ روپے کے قرضے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایجوکیشن ڈونیشن باکس ایک ایسی منفرد اسکیم ہے جس کے ذریعے ہر ممبر اپنی استطاعت کے مطابق علم پھیلانے کے عظیم مشن میں فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک کا ساتھ دے سکتا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں تقریباً 600 باکسز سے موصول ہونے والا ڈونیشن لگ بھگ 30 لاکھ روپے ہے۔ ان کے علاوہ ٹرانسپورٹ فلیٹ، فاطمیہ فیملی پارک، فاطمیہ کمیونٹی سینٹر، وادی زینب، حسینی باغ نمبر 1، حسینی باغ نمبر 2 قبرستان اور دیگر ڈپارٹمنٹس ممبران کی خدمت میں پیش رہے۔ آئیے آخر میں اللہ عز و جل سے دعا گو ہیں کہ وہ جماعت کے تمام خیر خواہان اور ڈونر حضرات کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور جماعت کے منتخب اراکین کو اپنے معزز ممبران کی بے لوث خدمت کے عمل میں اپنے لطف و کرم سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔